عدالتی حکم پر عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن کل صبح تک روک دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے لیے جاری پولیس آپریشن کل صبح 10 بجے تک روک دیا۔ سماعت کے دوران آئی جی پنجاب نے کہا کہ ہم نے بندے پکڑنے ہیں جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے حکم دیا کہ مجھے شہر میں امن چاہیے، آپ ابھی اپنا آپریشن روک دیں، شہر میں پی ایس ایل بھی ہو رہا ہے، گرفتاریاں نہیں روک سکتا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ ہماری ساری قیادت کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے پولیس کو مال کینال پل، دھرمپورہ پل اور ٹھنڈی سڑک پر 500 میٹر پیچھے رہنے کی اجازت دے دی۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری برقرار، انڈرٹیکنگ ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو ریلیف نہ مل سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ سے جاری وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کے لیے دائر عمران خان کی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے درخواست خارج کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیا گیا بیان حلفی ٹرائل کورٹ میں پیش کریں۔ عدالت نے کہا کہ ٹرائل کورٹ اس بیان حلفی پر قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ ہائی کورٹ نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ اسلام آباد پولیس کا آج لاہور زمان پاک میں عمران خان کی گرفتاری کا مشن ناکام ہو گیا۔ 2 روز تک پولیس اہلکاروں اور پی ٹی آئی کارکنوں میں شدید جھڑپوں کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پولیس کی سابق وزیر اعظم کو حراست میں لینے کی ایک اور کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ پولیس آپریشن کے 2 روز کے دوران ایک طرف پنجاب اور گلگت بلتستان کی پولیس بھی آمنے سامنے آ گئیں تو دوسری طرف تصادم میں کئی کارکن بھی زخمی ہوئے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق رینجرز پولیس اہلکاروں سمیت 65 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی تو پی ٹی آئی کارکنوں نے پیٹرول بم پھینک کر 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ آپریشن کے دوران زمان پاک کے اطراف انٹرنیٹ سروس بھی جزوی طور پر معطل رہی۔ اعجاز شاہ کے بعد پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کی صدر مملکت کے ساتھ گفتگو کی مبینہ آڈیو بھی سامنے آ گئی۔ یاسمین راشد مبینہ آڈیو میں کہتی ہیں کہ پولیس اور کارکن مر جائیں گے، جس سے صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی کہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا۔ یاسمین راشد صدر مملکت کو بتا رہی ہیں کہ ان کے کارکنان نے پیٹرول بم پھینکنے شروع کر دیے ہیں۔ عارف الوی جواب میں یاسمین راشد سے کہتے ہیں کہ میں بات کرتا ہوں لیکن میں سمجھ نہیں رہا کس سے بات کرنی ہے۔ یاسمین راشد کہتی ہیں کہ آپ خان صاحب سے کہیں کہ یہ کام کسی اور دن کر لینا، میرا تو یہ خیال ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ دوسری جانب اسد عمر نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پر 1 سے زیادہ رائے آ جاتی ہیں، صدر سے بات کی تھی، مداخلت کا نہیں کہا تھا، سپریم کورٹ کو آڈیو لیکس کا نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں یاسمین راشد اور اعجاز شاہ کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ سابق وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد اور سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ مبینہ آڈیو میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مبینہ آڈیو میں یاسمین راشد نے اعجاز شاہ سے کہا کہ خان صاحب نے اس وقت کہا ہے کہ سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو فون کرو۔ اعجاز شاہ نے جواب دیا کہ ہم کر رہے ہیں۔ پھر یاسمین راشد نے عمران خان کی ہدایات سابق وزیر کو دیتے ہوئے بتایا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بندے لے کر پہنچیں، عمران خان کہہ رہے ہیں جو نہیں پہنچے گا اسے میں ٹکٹ نہیں دوں گا۔ کسی سے لیکچرز لینے کی ضرورت نہیں، ایک قوم کے طور پر ہم ہر مشکل صورتحال سے مضبوطی سے نکلیں گے۔ دفتر خارجہ پاکستان کا زلمے خلیل زاد کو کرارا جواب۔ افغانستان میں امریکہ کے سابق خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے گزشتہ روز کہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری سے مزید بحران پیدا ہوگا۔ زلمے خلیل زاد نے پاکستان کو عمران خان کی گرفتاری اور ملکی حالات پر الیکشن کے حوالے سے کچھ تجاویز پیش کی تھیں۔ کسی سے لیکچرز لینے کی ضرورت نہیں، ایک قوم کے طور پر ہم ہر مشکل صورتحال سے مضبوطی سے نکلیں گے۔ دفتر خارجہ پاکستان کا زلمے خلیل زاد کو کرارا جواب۔ افغانستان میں امریکہ کے سابق خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے گزشتہ روز کہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری سے مزید بحران پیدا ہوگا۔ زلمے خلیل زاد نے پاکستان کو عمران خان کی گرفتاری اور ملک کی حالات پر الیکشن کے حوالے سے کچھ تجاویز پیش کی تھیں۔ وزیر اعظم نے اگست ستمبر میں عام انتخابات کا عندیہ دے دیا۔ وزیر اعظم نے سی پی این ای وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی جماعت الیکشن سے نہیں بھاگ سکتی، جو جماعت الیکشن سے بھاگی اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ملک کو آگے چلنا ہے تو سب کو مل کر بیٹھ کر بات کرنا ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ حکومت عمران خان کے ساتھ کچھ نہیں کر رہی، عدلیہ کے فیصلوں پر عدل کی دھجیاں اڑائی گئیں، سیاستدانوں کے پاس بات چیت کے سوا کوئی ہتھیار نہیں۔ گرفتاری کا دعویٰ ایک ڈرامہ تھا، اصل نیت اغوا اور قتل کی ہے، عمران خان کا حکومت پر الزام۔ ٹویٹ میں کہا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے سوال ہے جو نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ آپ کا غیر جانبداری کا نظریہ ہے؟ رینجر سب سے بڑی سیاسی جماعت کے نہتے کارکنوں اور رہنماؤں سے لڑ رہی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جیل جانے کو تیار ہوں، گرفتاری کا مجھے یا میری سیاست کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حکومت کے موجودہ اقدامات اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کی گرفتاری کی کوشش کی شکل میں وہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں جو موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی کے موقع پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آرمی چیف کیوں پی ڈی ایم کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ سلیکشن پہلے قبول کی نہ آئندہ ہونے دیں گے، الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا لاہور ڈویژن کے اجلاس میں اظہار خیال۔
مریم نواز نے کہا کہ RTS کی جگہ بابا احمد کے چیلوں نے لے لی ہے۔ ووٹ کی عزت کے لیے ترازو کے پلڑے برابر کرنے کی فیصلہ کن جدوجہد جاری ہے۔ لیگی رہنما نے کہا کہ زمان پاک کے گیدڑ کو دیکھ لو جو عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنائے ہوئے ہے۔ نواز شریف جھوٹے مقدمات میں اپنی بیٹی کے ساتھ لندن سے جیل چلا گیا۔ ایک گیدڑ زمان پاک سے عدالت جانے سے ڈرتا ہے۔ یہ پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے نہیں، عدالت اور ججوں کے سر پھاڑ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے صوبہ خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے معاملے پر کل 16 مارچ کو اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں صوبائی چیف سیکریٹری اور IG کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں صوبے میں الیکشن کی صورت میں امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافہ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملکی تبادلہ منڈیوں میں 56 پیسے مہنگا ہو کر ڈالر 282 روپے 85 پیسے کی بلند سطح پر بند ہوا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں آج ملا جلا رجحان رہا۔ اسٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس 57 پوائنٹس کے اضافے سے 41,874 پر پہنچ گیا۔ اور PCB نے PSL 8 کا پہلا کوالیفائر لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان شیڈول کے مطابق کروانے کا اعلان کر دیا۔ PCB کے ترجمان کا کہنا ہے کہ لاہور میں کشیدہ صورتحال کے باوجود لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان میچ آج شیڈول کے مطابق ہوگا۔ میچ شام 7 بجے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جس کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ ترجمان PCB نے کہا کہ سیکیورٹی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، ٹیمیں مقررہ وقت پر اسٹیڈیم پہنچیں گی۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں PCB کے پاس متبادل پلان موجود ہے۔